نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. آج مرحبا رمضان میں آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ اور نماز کے بارے میں 10 نیوز کے تعاون سے عرض کروں گا. رب تعالی حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ کا ہر گوشہ ہی بڑا تابناک ہے، بڑا نرالا ہے، لیکن وہ لمحہ کتنا پر نور ہوگا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پروردگار کے دربار میں حاضر ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک کا ہر لمحہ اتنا عظیم ہے کہ اس میں ہمارے لیے اجالے ہی اجالے ہیں. خالق کائنات کا فرمان عالی شان ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زندگی ایک بہترین نمونہ ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید نے اس کو بڑی وضاحت سے بیان فرما دیا. یہ آیات جامعہ ہے، پوری سیرت اور تعلیمات کو اپنے احاطہ میں لیے ہوئے ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ، اس آیت سے پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹھنے میں ہمارے لیے بہترین نمونہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بولنے میں ہمارے لیے بہترین نمونہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اٹھ کر چلنا ہمارے لیے بہترین نمونہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کھانا کھائیں وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آرام فرمائیں تو ہمارے لیے بہترین نمونہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو ہمارے لیے مشعل راہ. آقا دو جہاں نور مجسم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جماعت کرا رہے ہوں تو اس میں ہمارے لیے بہترین نمونہ. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز ادا فرما رہے ہوں تو اس ہمارے لیے وہ بھی بہترین نمونہ. حتیٰ کہ تمام تر تعلیمات جو خالق کائنات جل جلالہ نے یکجا کر کے بیان فرما دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر لمحہ جب اتنا پر نور ہے تو بالخصوص جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کو سجدہ کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، تشہد بیٹھتے ہیں، ہر انداز اگر اس کا احاطہ کیا جائے تو ہماری وہاں تک رسائی ممکن نہیں، کیونکہ اللہ کے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس انداز میں بیان فرماتے ہیں، جس انداز میں نماز ادا فرماتے ہیں، جس انداز میں اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں، ہمارے لیے وہ مشعل راہ، ہمارے لیے وہ بہترین نمونہ، ہمارے لیے وہ بہترین انداز. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ لِذِکْرِ، اگر تم میرا ذکر کرنا چاہتے ہو تو میرے ذکر کے لیے نماز. دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وَاذْکُرُوا کَمَا ہَدَاکُمْ، اللہ کو وہ ذکر پسند ہے جو اس کی تعلیمات کے مطابق ہو، اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو. اگر بندہ اپنی طرف سے
اپنے طور پر کچھ کرنا بھی چاہے تو خالق کے کائنات جل جلالہ پسند نہیں کرتا، وہ اس کو پسند کرتا ہے جو اس کے بنائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرے۔ نماز اللہ کے ذکر کا بہترین طریقہ ہے، اور پھر نماز کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بیان فرمایا۔ دیکھیے نا کہ جب نماز فرض ہوتی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین مدینہ طیبہ میں نماز کی فرضیت کا حکم آتا ہے، آقا کے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، یا رسول اللہ نماز فرض ہو گئی، یا رسول اللہ ہم نماز ادا کیسے کریں؟ میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ دیکھو جیسے میں کروں ایسے تم کرتے جاؤ، میں رکوع کرتا ہوں تم بھی رکوع کرو، میں سجدہ کرتا ہوں تم بھی سجدہ کرو، میں قیام کرتا ہوں تم بھی قیام کرو، میں تشہد بیٹھتا ہوں تم بھی تشہد بیٹھو، اور جس طرح میں کرتا ہوں اس طرح کرتے جاؤ۔ لوگوں کو بتا لیا کہ نماز اصل میں تاجدار انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادائیں ہیں، کہ جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس انداز میں نماز ادا فرمائی وہی تاجدار اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس بتائے طریقے سے ہٹ جائے تو پھر نماز کوئی نہیں رہتی۔ صلو کما رایتونی اصلی، جس طرح تم مجھے نماز پڑھتا دیکھو ایسے ہی تم بھی نماز پڑھا کرو۔ صحیح بخاری کتاب الادب میں یہ بیان فرمایا، اور رسول اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں جیسے میں کرتا ہوں اس انداز میں تم نے نماز پڑھنی ہے، اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کرنا، بلکہ کما رایتونی میں ایک لطیف نکتہ بھی موجود ہے کہ کما حق کو اس طرح جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا فرماتے ہیں، آپ کے لیے لازم ہے کہ اسی طرح نماز پڑھو۔ وہ سجدہ ریز ہوتے ہیں اسی طرح سجدہ ریز ہو، وہ قیام جس طرح کرتے ہیں اسی طرح قیام کرو۔ اگر کوئی بندہ اس سے ہٹ کے اپنی طرف سے سجدے کی جگہ یعنی رکوع کر لے، رکوع کی جگہ سجدہ کر لے تو ایسے نہیں ہو سکتا، کیونکہ سجدہ کرتے ہوں گے اس واسطے کما رایتونی، جیسے تم مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو نظر آتا ہوں، جو میری نماز پڑھنے کی حیت ہے۔ یہ نہیں فرمایا سلو کما اصلی کہ جیسے میں پڑھتا ہوں ایسے تم بھی پڑھو، بلکہ فرمایا دیکھنے میں جو تم مجھے دیکھ رہے ہو تم بھی ایسے ہی کرو، جس طرح میں کانوں کو ہاتھ لگاتا ہوں رفع یدین کرتا ہوں اس طرح تم بھی کرو، اور کما رائے تم مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو اس طرح تم نماز پڑھو، ورنہ ہماری کروڑوں نمازیں بھی رسول اللہ کے ایک نماز کے 1000 حصے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتی۔ ہم سجدے کریں، ہم قیام کریں، ہم رکوع کریں، تاجدار عرب و عجم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں یعنی ان کے مطابق ان کے برابر تو نہیں، مگر یہ سنت رسول اللہ ہے کہ جس طرح آقا نماز ادا کرتے تھے تم ادا کرو، تو پھر اللہ تعالی تمہیں اس کا شرف بھی عطا کرے گا، تمہاری نمازیں قبول بھی ہوں گی۔ رسول اللہ نے جو تمام تر تعلیمات نماز کے متعلق دی ان کا خلاصہ یہ ہے کہ نماز خشوع اور خضوع اور نہایت ادب سے ادا کرو۔ نماز میں ایسا کام مت کرو کہ تمہیں دیکھ کر ایسا محسوس ہو یہ اللہ کے دربار میں نہیں بلکہ کسی عام جگہ پہ کھڑا ہے، بلکہ ناظرین محترم مل احسان، احسان کیا ہے؟ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا انکا تراہو فإن لم تکن تراہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم اللہ کی بندگی اس طرح کرو کہ گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، یعنی تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو۔ جس وقت یہ تصور غالب ہوگا کہ ہم اللہ کے دربار میں حاضر ہیں تو پھر دل موم ہو چکا ہوگا، کتنی خشیت طاری ہوگی اور کتنا خوف طاری ہوگا کہ انسان اس وقت یعنی اللہ کے خوف سے کانپ رہا ہوگا کہ جس طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ عجیب سما ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم کانپنا شروع ہو جاتا ہے اور آپ کے جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے اور آپ یعنی کانپتے ہیں، تو صحابہ کرام پوچھتے ہیں یا امیر المومنین کیا وجہ ہے کہ آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں آپ کا جسم کانپ رہا ہوتا ہے اور اس وقت آپ یعنی کیوں کانپتے ہیں؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جب میں رب کے دربار میں کھڑا ہوتا ہوں اس وقت
مجھے خوف ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ میری نماز قبول کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اسی طرح امام زین العابدین یعنی امام زین العابدین وہ شخصیت ہیں کہ امام زین العابدین وہ یعنی علی کی اولاد سے ہیں کہ جن کا یعنی واسطہ تمام سادات سے نسبت ہے۔ امام زین العابدین کے بارے میں کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ آپ کعبہ میں اس انداز میں نماز ادا کرتے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے بیان کیا کہ میں گیا، میں نے دیکھا کہ کعبہ کا کوئی بندہ طواف کر رہا ہے اور طواف اس انداز میں کر رہا ہے اور کہ روتا جا رہا ہے اور وہ اپنے آپ کو اتنا گناہگار تصور کر رہا ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مولا میں بڑا گناہگار ہوں، مجھے معاف کر دے، اور پھر غلاف کعبہ کو پکڑ کے اس انداز میں رو رہا ہے۔ روتے روتے وہ غش کھا کے گر پڑتا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں طواف کرتا ہوا جب اس کے قریب گیا، میں نے سوچا پتہ نہیں کتنا بڑا یہ گناہگار بندہ ہے، تو جب میں نے اس کا سر اٹھایا، اپنی گود میں رکھا، اور میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے جو ان کے چہرے پر پڑے، اور انہوں نے آنکھیں کھول کے آپ نے پوچھا کہ مجھے خدا سے کس نے دور کر دیا؟ وہ شخص کہنے لگا یہ اگر آپ یہ عالم ہے تو ہماری کیا حالت ہوگی، ہماری نمازیں کیا ہوگی کہ ہم تو نماز اس انداز میں پڑھتے ہیں، خیالات ہمارے بھٹک رہے ہوتے ہیں، ہم تو خدا کو جو پاک ہیں، آپ کے بارے میں اللہ رب العزت نے یعنی قرآن کی آیات کا نزول کیا، آپ اس خاندان سے ہیں کہ جس خاندان کا ہر فرد ہی بڑا عظیم ہے، تو پھر آپ کا یہ حال ہے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ نماز ادب سکھاتا، امت کو یہ راستہ بنایا۔ نماز چاہتوں کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ایک ذریعہ نماز ہے، اور اللہ کی محبت کا گلدستہ، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا اے بلال اذان پڑھو، مجھے نماز سے راحت دو، یعنی بلال کو حضور فرماتے ہیں کہ بلال تم اذان پڑھو، اور پھر جب لوگ نماز پڑھیں گے مجھے نماز سے راحت ہوتی ہے۔ نماز کتنا اہم رکن ہے، کتنی بڑی عبادت ہے، اس میں ہر جہت کے لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء، آپ کے طریقے ہمارے لیے ضروری ہیں۔ اور دیکھیں نا جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نماز پڑھتے ہیں، آج ہماری حالت اتنی پتلی ہے۔ ایک صحابی نابینا ہیں، تاجدار عرب و عجم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا نماز اپنے گھر میں ادا کر لیا کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تمہیں بلال کی اذان کی آواز آتی ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بلال کی آواز تو آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مسجد نبوی کے پلر سے رسہ باندھو، آقا رسے کو پکڑو، اور پکڑ کر تم مسجد نبوی شریف میں آ کر مسجد نبوی شریف میں نماز ادا کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نابینا صحابی رسہ پکڑ کے پھر وہ چلتا مسجد نبوی میں آتا ہے اور آ کر مسجد نبوی میں نماز ادا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے بارے اس انداز میں نماز ادا کرتے تھے۔ حضور نے فرمایا ورکعوا مع الراکعین، قرآن نے کہا رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اور آج ہماری حالت پتلی ہے، رمضان آتا ہے، ہم مساجد کو آباد کرتے ہیں، 11 مہینے ہمیں مسجد میں آنا بھی نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت سے ہمیں یہ التجا کرنی چاہیے کہ مولا جس طرح حضور علیہ السلام نماز ادا کرتے تھے اس طرح ہمیں نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، جس طرح آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جماعت کے بارے میں ارشاد فرماتے تھے اس طرح یعنی ہمیں بھی اللہ توفیق عطا فرما۔ اور پھر اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک پیارے نواسے امام حسن نے بھی یہ لوگوں کو بتا دیا کہ دنیا میں کچھ بھی ہو جائے، اگر آخری وقت بھی آ جائے، جسم لو لہان ہو جائے، خون جسم سے رس رہا ہو، پھر بھی آپ سر سجدہ میں رکھ کر لوگوں کو ایک سبق پڑھا گے۔ لوگوں سجدہ مکمل تب ہوتا ہے کہ جسم لو لہان ہو بھی جائے مگر نماز کبھی معاف نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی ہمیں باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے آگے والا موضوع اسی کے نماز کے حوالے سے انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے، رسول اللہ کی محبت عطا فرمائے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلامی نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔